تو بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر دیتے ہیں کہ ایران جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان کی ثالثی کا مثبت اثر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکی صدر ایران امریکہ کے درمیان بالواسطہ ہونے والی بات چیت کامیاب ہونے سے کافی پر امید ہیں۔ امریکی میڈیا اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ امریکی حکام کی پاکستان کے ساتھ ممکنہ ملاقات بھی زیر غور ہے، لیکن ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا اور پاکستان نے سفارتی محاذ پر کوششیں مزید تیز کر دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کل اہم اجلاس بھی ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی اور ایرانی قیادت کو ایکس پیغام ٹیگ کر کے آگاہ بھی کر دیا اور وزیر اعظم نے تنازع کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو رابطے مزید مؤثر بنانے اور ضروری اقدامات کی ہدایت بھی کر دی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان رابطے کی تصدیق ہوئی ہے اور چین اور روس سمیت دیگر عالمی طاقتیں اور عرب ممالک زور دے رہے ہیں کہ جلد سے جلد جنگ ختم کی جائے۔ بالکل، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان بھی تازہ رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تفصیلاً تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب سے بھرپور یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو پاکستان کا کردار بڑا مثبت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جنگ کے حوالے سے پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے دوران پاکستان کو کن ممکنہ عالمی دباؤ یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے کیا حکمت عملی ترتیب دی ہے، اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور مشرق وسطیٰ جناب منصور جعفر صاحب اور ایرانی صحافی افضل رضا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب منصور جعفر صاحب سے۔ منصور جعفر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران جیسے حریف ممالک کو ایک میز پر لانے کی پیشکش خطے میں پاکستان کے سفارتی قد کاٹ میں اضافے کے حوالے سے کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ ایک بین الاقوامی تنازع کے حوالے سے اس سفارتی اور اس صلح پسند کردار جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے اور پاکستان کو جو کمیٹی آف نیشن میں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اس کا کردار ادا کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس لحاظ سے بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے اور پاکستان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری مشرقی سرحدیں ہیں وہاں پہ ایک تنازع ہم فیس کر چکے ہیں۔ مغربی سرحد ہماری ویسے ایک لحاظ سے غیر محفوظ ہے افغانستان کی وجہ سے، اور اگر خدا نخواستہ ایسے موقع پہ ایران جیسی جو سرحد ہماری وہ بھی غیر محفوظ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت کے جو پاکستان مخالف شمار ہو، اس کی موجودگی پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے سینیریو کو وقوع پذیر ہونے سے روکنے کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے، اور پاکستان نے اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر میں سمجھتا ہوں جس انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے اسی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس نوعیت کی باتیں اور اس نوعیت کا جو تبصرہ ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایران، اسرائیل اور امریکہ کی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ مصالحتی یا ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت ٹھیک ہے۔ اچھا منصور صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بریفنگ دیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بریفنگ اور وزارت خارجہ کی تیاریوں کے تناظر میں کیا ہماری جو سول بیوروکریسی ہے وہ اتنی بڑی عالمی سمٹ کی میزبانی کے لیے لاجسٹک اور سفارتی طور پر تیار ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک ڈیو ہوم ورک موجود تھا، اور خاص طور پہ جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے اس جنگ کے شروع سے ہی جس انداز سے اپنی ایک بڑی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کا آغاز کیا اور جس طریقے سے انہوں نے سعودی عرب کو آن بورڈ لیا، پھر اس کے بعد اسی ڈپلومیسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس تنازع کے حوالے سے ایک رپروچمنٹ کا فضا پیدا کی گئی، اور ایران کو اس یقین دہانی پر کہ سعودی عرب کی سرزمین ان کے خلاف نہیں ہوگی، استعمال نہیں ہوگی، ایران نے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنے حملے جو ہیں وہ سعودی عرب پر روک بھی دیے تھے، لیکن درمیان میں کچھ اس نوعیت کی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ جس کے بعد یہ چیز زیادہ دیر سسٹین نہ رہ سکی۔ تو لہٰذا ان دونوں کیپٹلز کے اندر پاکستان کا جو اثر و نفوذ تھا وہ موجود تھا، اور یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے دفتر خارجہ، خاص طور پہ جو ہمارا جو اقوام متحدہ میں جو مستقل مشن ہے
اس کی جو میں سمجھتا ہوں ایک ڈپلومیسی اور وہاں پہ جو لابنگ ہے اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم نے وہاں پہ 2 قراردادوں کی بیک وقت حمایت کر کے اپنی غیر جانبداری کا ثبوت دیا. ایک بحرین کی طرف سے جو ایران کی مذمت میں قرارداد پیش کی گئی، اور پھر جو روس کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد، اس میں یقیناً اسرائیل اور امریکہ کی مذمت شامل تھی. تو پاکستان نے اس قرارداد کی بھی حمایت کی. تو ایک بیلنس سچویشن کریٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جو اس وقت ایک جسے کہنا چاہیے غیر یعنی جانبدار مبصر کا اور ثالث کا جو کردار ہے وہ بھی مسلم ہے. اور اس حوالے سے دفتر خارجہ کی تیاریاں اور جو بیک اینڈ پہ ہونے والی جو ایک جسے آپ کہنا چاہیے انوائٹس وغیرہ وہ بھی تیار ہے. تو جلد ہی امید ہے کہ اسلام آباد دارالحکومت کے اندر اس نوعیت کا سمٹ، اس نوعیت کی بیٹھک جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگی کہ جس کے نتیجے میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی منصور صاحب یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ غیر جانبدار مبصر کے طور پر اس جنگ میں سامنے آ رہا ہے اور بڑا شاندار کردار پاکستان ادا کر رہا ہے. اور پاکستان کے کردار کی وجہ سے اگر تو یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ تو پھر پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا پاکستان کی طرف سے. لیکن منصور جعفر صاحب ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیل میکر کی شہرت ان کی ہے، اس چیز کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت سی پیس ڈیلیں کروائی ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، اور ان کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کے متحرک ہونے کے بعد کیا اب ایسا لگ رہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے ساتھ تعلقات میں ریسیٹ بٹن دبانے کے لیے اب یہ لوگ واقعی کیا تیار ہیں؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے میدان جنگ کی، اس میں جو تمام فریق ہیں، چاہے وہ ایران ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، ان تمام نے اپنا اپنا جو نقصان پہنچانے کا جو ایلیمنٹ ہے، ایک دوسرے کو جو گزن پہنچانے کا، زخم پہنچانے کا، وہ مکمل طور پہ استعمال کر دیا. اور یہی ان ملکوں کی جو میں سمجھتا ہوں ایک سٹرینتھ بھی ہے. اور ایسے موقع پہ جب آپ اپنی اپنی جسے کہنا چاہیے مسل فلیکس کر چکے ہیں اور اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکے ہوں تو ایک ون ون پوزیشن دونوں کے لیے ہو جاتی ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں ایک سازگار پلیٹ فارم ہے، ایک سازگار مرحلہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کی میز سے جاتے ہیں اور اس میں پاکستان جیسا ثالث جو ہے وہ ان تمام فریقوں کو اس بات پر راضی کر سکتا ہے، تیار کر سکتا ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے مسل فلیکس کر لیے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں آپ کو انڈیویجولی یعنی ملکوں کے لیول پہ کیا نقصان پہنچا ہے، اور آپ کے ان اقدامات کے نتیجے میں بین الاقوامی برادری جو ہے وہ کس طریقے سے اس وقت پوری مشکلات سے دوچار ہے، بحران سے دوچار ہے. عالمی تیل کی منڈیاں جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ملک اس وقت جنگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں یا جنگ کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان کی معیشت اس وقت بڑی دگرگوں ہے. اور اس کا جو لارجر پرسپیکٹو میں جو امپیکٹ ہے اس سے کوئی بھی نہیں محفوظ. پاکستان کے جو تارکین وطن ہیں ان کی ملازمتیں خطرے پر ہیں. اسی طریقے سے خود ان علاقوں کے سیاحت، ان علاقوں کے بڑے بڑے جو لانگ ٹرم پلانز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں. لہذا اس نوعیت کی جو ان ملکوں کو یعنی اس حقیقت کو باور کروانے کے بعد پاکستان یقیناً اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس معاملے پہ ایک بہتر ثالثی کا کردار ہے وہ ادا کر سکتے. یقین طور پہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے بیان کیا. اچھا منظور صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جس طرح سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے آرمی چیف جنرل آصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان رابطے کی تصدیق ہوئی ہے، اب اس ساری سچویشن میں پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کے عالمی اثر و رسوخ اور اس مذاکراتی عمل میں ان کے کلیدی کردار کو کس طرح سے واضح کرتی ہے، یہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟